آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ، آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ۔ رونق اسٹیج، مشائخ کرام اور معزز سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے صلی علی اے نور خدا سلطان الہند غریب نواز، کیا جانے تیرا کوئی رتبہ سلطان الہند غریب نواز، محبوب خدا محبوب نبی محبوب ہے مجھ کو تیری گلی، محبوب خدا محبوب نبی محبوب ہے مجھ کو تیری گلی، بھاتی ہے تیری ہر ایک ادا سلطان الہند غریب نواز۔ تو زینت بزم اہل یقین، تو زینت بزم اہل یقین، سرمایہ نازش اہل زمین، محبوب نبی محبوب خدا سلطان الہند غریب نواز۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ عظیم الشان نورانی محفل آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ خواجہ خارقہ آفتاب چشتیاں نائب رسول اللہ وارث الانبیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 سالہ عرس شریف کے ضمن میں یہ منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس نورانی مجلس کا انعقاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی زیر نگرانی چلنے والی عالمی تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے تحت یہاں منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ اور دیگر تمام لوگ ہم یہاں پر شامل ہیں۔ تو اس محفل میں اور آج کے اس اجلاس کا ایک بنیادی خاکہ اور جو پیش کیا گیا ہے آج کا جیسا کہ شیڈول ہے آپ کے حوالے میں کیے دیتا ہوں کہ آج کی صدارت عمدۃ المحدثین حضرت محمد خواجہ شریف صاحب مدد اللہ العالی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، اور خصوصی شرکت حضرت مولانا شاہ محمد مظفر علی چشتی ابو العلائی صاحب مدد اللہ العالی، سجادہ نشین مرکزی آستانہ ابو العالیہ، اور حضرت مولانا سید شاہ محمد حیدر علی حسینی صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین خانقاہ بابریہ، اور حضرت مولانا ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری الجیلانی صاحب مدد اللہ العالی صدر منہاج القرآن آندھرا پردیش۔ یہ آج کے صدارت اور جن کی خصوصی شرکت ہے وہ حضرات، اور بالخصوص آج کی اس نورانی محفل میں 4 مقالات اور 4 خطابات پیش کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا مولانا ڈاکٹر سید غوث علی صدیق حسینی احمد حنبلی صاحب مدد اللہ العالی، اور ان کا عنوان ہے غریب نواز اور تبلیغ اسلام۔ دوسرا خطاب حضرت مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب قبلہ، ان کا عنوان غریب نواز اور سما محفل سما۔ اور تیسرا خطاب ہوگا حضرت مولانا محمد منیر الدین چشتی نوری صاحب مدد اللہ العالی، اور ان کا عنوان رہے گا غریب نواز اور تعلیمات تصوف۔ اور چوتھا خطاب حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر پاشا صاحب قبلہ، اور ان کا عنوان رہے گا غریب نواز اور خدمات سلسلے چشتیہ۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آج کی اس محفل کا ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ تو آئیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، آج کے ہم اس اجلاس کو شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ و قاری عبداللہ العمودی استاد مدرسۃ الامام انوار اللہ تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السماوات وما في الأرض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 سالہ عرس شریف کے مبارک موقع پر یہ غریب نواز کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے
اور صدر اجلاس عمدۃ المحدثین حضرت محمد خواجہ شریف صاحب مدد اللہ العالی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کی تشریف لا چکے ہیں۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب منیر الدین صوفیانی کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ وہ جان رحمتیں عالم جدھر جدھر جائے، وہ جان رحمت عالم جدھر جدھر جائے، جہاں کی خوشبو سمٹ کر ادھر ادھر جائے، جہاں کی خوشبو سمٹ کر ادھر ادھر جائے، وہ جب چلے تو زمانے کی نبض ساتھ چلے، وہ جب چلے تو زمانے کی نبض ساتھ چلے، رکیں تو گردشیں کون و مکان ٹھہر جائے، رکیں تو گردشیں کون و مکان ٹھہر جائے، جب آپ سوئے تو میرا خواب ہو گیا، جب آپ سوئے وہی خدا اتر جائے، جو آپ جاگیں تو وہی خدا اتر جائے، جو لب کشا ہو تو حکمت جھڑنے لگے، جو لب کشا ہو تو حکمت کے پھول جھڑنے لگے، جو چپ رہیں تو جمال اور بھی بکھر جائے، جو چپ رہیں تو جمال اور بھی بکھر جائے، نزول صورت پر نزول صورت پر جو زلف آپ کے رخسار پر بکھر جائے، جو زلف آپ کے رخسار پر بکھر جائے، وہی گھڑی ہے میری مغفرت کا سرمایہ، وہی گھڑی ہے میری مغفرت کا سرمایہ، جو ذکر میں شہلاولاک کے گزر جائے، جو ذکر میں شہلاولاک کے گزر جائے، یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہے،
یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہے، زباں پہ نام محمد ہو آنکھ بھر جائے، زباں پہ نام محمد ہو آنکھ بھر جائے، مدینہ دیکھ لے ایک بار جو بھی ہے رضوان، مدینہ دیکھ لے، مدینہ دیکھ لے ایک بار جو بھی ہے رضوان، بہشت پر تیری پھر اس کی کیوں نظر جائے، بہشت پر تیری پھر اس کی کیوں نظر جائے، ہو جس کسی پہ حضور آپ کی نگاہ کرم، ہو جس کسی پہ حضور آپ کی نگاہ کرم، نصیب اس کا خدا کی قسم سنور جائے، نصیب اس کا خدا کی قسم سنور جائے، دکھائیں گے رخ روشن لحد میں جب سرکار، دکھائیں گے رخ روشن لحد میں جب سرکار، تو روشنی سے میری خبر کیوں نہ بھر جائے، تو روشنی سے میری خبر کیوں نہ بھر جائے، کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور، کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور، بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے مر جائے، بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے مر جائے، وہ جان رحمت عالم جدھر جدھر جائے، جہاں کی خوشبو سمٹ کر ادھر ادھر جائے۔ السلام علیکم۔ عالمی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقد 800 سالہ عرس شریف غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس ضمن میں آج کے کانفرنس غریب نواز کانفرنس، اس کا تاریخی مادہ بحساب ابجد حضرت مولانا صوفی اعظم علی صوفی صاحب قبلہ یوں فرماتے ہیں 800واں عرس خواجہ اجمیری مبارک ہو، 800واں عرس خواجہ اجمیری مبارک ہو۔ اس کا عدد 2012 آتا ہے، اس کا عدد 2012 آتا ہے۔ آئیے بلا تاخیر اب میں منقبت کے اشعار پیش سنانے کے لیے جن کو حاضر کروں، اس سے پہلے حضرت حسین شجاع الدین صدیقی قادری قدیری رحمۃ اللہ علیہ فرزند و خلیفہ جانشین بحر العلوم حضرت مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار حضرت خواجہ غریب نواز کی سرکار میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں نور رب العلا غریب نواز، نور رب العلا غریب نواز، روئے تو حق نما غریب نواز، شان خیر الورا غریب نواز، حبذا مرحبا غریب نواز، میرا مشکل کشا غریب نواز، میرا حاجت روا غریب نواز۔ آئیے منقبت کے اشعار سنانے کے لیے میں جناب سید عبد الحلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔
کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو گھماتی سلمہ پانی میں موئے مبارک کو گھماتی سلمہ پانی میں موئے مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو آقا کے گیسو باہوا مدنی کے گیسو باہوا آقا کے گیسو باہوا مدنی کے گیسو باہوا باہوا میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو نہ گھبرالو نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے نہ گھبرالو نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے گھنے اور رنگ میں کالے گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں سے نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں سے کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ آج مرے انگنا میں خواجہ آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ اجمیری سرکار میرے اجمیری سرکار اجمیری سرکار میرے اجمیری سرکار خواجہ کے میلے کا عالم نرالا خواجہ کے میلے کا عالم نرالا دنیا کے ولیوں نے ڈیرا ہے ڈالا دنیا کے ولیوں نے ڈیرا ہے ڈالا چشتیاں میں تو خواجہ مجھے پیارا آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ اجمیری سرکار
سرکار میرے اجمیری سرکار، اجمیری سرکار میرے اجمیری سرکار، ساتھ میں آئے ہیں ایسے براتی، ساتھ میں آئے ہیں ایسے براتی، قربان ہیں جن پہ سارے گھراتی، قربان ہیں جن پہ سارے گھراتی، آنے سے اگنا خواجہ، آنے سے اگنا کا بدلا ہے نقشہ، آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ، آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ، آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ، آج مورے انگنا میں آئے ہیں خواجہ۔ آج مرے انگنا میں آئے ہیں خواجہ، اجمیری سرکار میرے اجمیری سرکار۔ حضرت حسین شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ بلہۂ عقیدت یوں پیش فرماتے ہیں، کیا نام میں تیرے لذت ہے، کیا نام میں تیرے لذت ہے، کیا فیض میں تیرے برکت ہے، ہر ایک ہے تیرا مدح سرا سلطان الہند غریب نواز، اور دینے والے دیتا جا، اور دینے والے دیتا جا، خالی نہ رہے دامن میرا، مشہور ہے تیری جود و سخا سلطان الہند غریب نواز۔ اب بلا تاخیر حضرت مولانا ڈاکٹر سید غوث علی صدیق حسینی احمد حنبلی صاحب مدد اللہ العالی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور غریب نواز اور تبلیغ عنوان کے اور تبلیغ اسلام کے عنوان سے خطاب کریں۔ فرض منصبی ہے، جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام سارے کے سارے اسی ایک عظیم الشان اصول کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر نبی کا بنیادی منصب اور فریضہ یہی رہا، اور یہ منصب اور فریضہ جو انبیاء کرام کی تفویض کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کا شرف بخشا، اور اسی شرف بخشنے کی وجہ سے اس امت کی تعریف فرمائی۔ اب یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ترین پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری کی ساری امت محمدیہ کا کام رشد و ہدایت ہے، تبلیغ و اشاعت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے؟ کیونکہ جب امت کی تعریف کی گئی ہے اسی عظیم الشان اصول کے حوالے سے، تو یہ تصور میں آتا ہے کہ امت کا ہر آدمی، اس کا بنیادی فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ رشد و ہدایت کے لیے نکل پڑے، تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ جیسے کہ ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبلغین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر کوئی شخص ہے جو کچھ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، چند کتابیں پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو مبلغ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے حکم دینے کا، وہ کیا اس طرح ہے کہ ہر آدمی کو مبلغ بنا کر اس منصب پر بٹھا دیا جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف فرما دیا ہوتا، اخرجت للناس کے الفاظ بیچ میں نہ آتے۔ اس کی صراحت دوسری ایک اور آیت میں ہو رہی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فرض منصبی ساری امت کا نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص گروہ کا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسا گروپ، ایک ایسا شعبہ، ایک ایسا کنبہ ہونا چاہیے جو اس فرض منصبی کو ادا کرے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ تبلیغ کا کام یہ عامیانہ
فرض یا عامیانہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک فرض کفایہ کی سی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ منصب ادا کرنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں میں سے چن لیے جاتے ہیں ایسے لوگ جن کو یہ ہدایت دی جاتی ہے، تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، تبلیغ کی توفیق دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ملتی ہے تبھی یہ کام آگے بڑھتا ہے، ورنہ کوئی آدمی بلا باطنی مدد کے، قدرتی اعانت کے اس منصب کو ادا کرنے کا کوئی اہل ہی نہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین فرمایا، پھر فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں اور آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک طرف فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، واضح فرما دیا گیا کہ سارے انسانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو بھی یہ منصب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق و اعانت کے ساتھ ہی وہ اپنے اس حق منصبی کو ادا کر سکتا ہے، کوئی اپنی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو جن کو بھیجا جاتا ہے کسی کام کے لیے، جو فرستادہ ہوتے ہیں وہی اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہیں، جن کے ذمہ یہ کام تفویض کیا جاتا ہے وہی اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہیں۔ اور جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے کرشمے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی نورانیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، اس کے نتائج بھی الگ ہوتے ہیں۔ حاصل ہوئی جس کو تیری توفیق و اعانت، اس کا مجھے ہر فعل کرشمہ نظر آیا۔ یہ توفیق و اعانت کا حاصل ہونا ہی اس کی پہلی شرط ہے۔ جب تک یہ توفیق و اعانت کسی کو حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ مبلغ کہلا ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ اور جب کسی کو توفیق و اعانت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ توفیق و اعانت ایسے ایسے کرشمے دکھاتی ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پھیلاتا ہے تو حیران کن اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ امت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت سے نوازا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حق کا پیغام نہ پوچھو کہ کہاں تک پہنچا، شرق اور غرب میں ہر پیر و جماع تک پہنچا۔ یہ اخرجت للناس کا کمال ہے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ نے جو تبلیغ کا کام اپنے سر لیا، ظاہر بات ہے حکم کی تعمیل میں لیا، اپنی مرضی سے نہیں لیا، اپنی آرزو سے نہیں لیا، اپنی خواہش سے نہیں لیا، حکم کی تعمیل میں کر رہے تھے۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی تو کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو جو حکم کے تابع ہوتے ہیں وہ اس منصب کو اختیار کرتے ہیں، اور جن کو باطنی مدد حاصل ہوتی ہے وہ اس میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اور یہ باطنی مدد کب اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اگر ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم کو قدم قدم پر نظر آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ منصب دیا جاتا ہے۔ حکم مل گیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم مل گیا اجمیر کو چلے جاؤ، پتہ بھی نہیں ہے اجمیر کہاں ہے، اجمیر کوئی مقام علاقہ ہے وہ بھی نہیں پتا ہے، حکم ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس نکل پڑے۔ اب جو حکم دینے والے ہوتے ہیں وہی راستہ بھی بتا دیتے ہیں، جانے والے کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کدھر ہے کیا ہے، یہ کام تو ان کا ہے، وہ لے رہے ہیں، وہ خود پورا کر دیتے ہیں۔ وہاں سے نکل پڑے حکم کی تعمیل میں، لاہور سے ہوتے ہوئے، دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر کی طرف آئے۔
اور یہاں حالت یہ ہے کہ حالت، معاشی حالت، سماجی حالت، سیاسی حالت، ہر چیز دیگرگوں ہے۔ پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہے، جس کو عام طور پر راجا رائے پتھورا بھی کہتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے محمود غزنوی کے حملے کے بعد حالت بڑی سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے خراب ہے۔ ٹرموائل جس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں، وہ کیفیت ہے ہر طرف۔ ایسے میں آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اب آپ کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، اور نہ کوئی مال دولت ہے، اور نہ کوئی مادی وسائل ہے، نہ افرادی قوت ہی ہے۔ چند اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین کو لے کر پہنچ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کس طرح تبلیغ ہوگی؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، افرادی قوت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ساری مادی ضرورتوں پر ہماری نظر ہے۔ بھئی پیسہ نہیں ہے، تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو اتنا ضرورت پڑے گا، اتنے مال کی ضرورت پڑے گی، اس کی ضرورت پڑے گی، اس کی ضرورت پڑے گی۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ کیا تھا؟ کتنا پیسہ ساتھ لے کر تشریف لائے تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی جو 92-93 سال کی عمر شریف ہوئی، اس میں آپ نے جو تبلیغ فرمائی، اس کی تعداد 80 لاکھ سے 90 لاکھ افراد بتائے جاتے ہیں جنہوں نے حلقہ بگوش اسلام ہو۔ داخل اسلام ہونے والوں کی تعداد ایسے کفرستان میں جہاں دور دور تک اسلام کی تعلیم کا کوئی رواج نہیں، مسلمان پہلے سے آ چکے ہیں، اسلام پھیلنا پہلے سے شروع ہو چکا ہے، پہلی صدی ہجری سے ہی اسلام ہندوستان میں داخل ہو چکا، لیکن جیسے تبلیغ و اشاعت ہونی چاہیے تھی ویسا نہیں ہوئی۔ آٹے میں نمک کے برابر مسلمان ہیں، کوئی وسائل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ، کیسے تبلیغ؟ اور آپ کے ساتھ کیا تھا؟ صرف 3-4 ایسی صفات تھیں، اور وہی صفات نے سارے ہتھیاروں کا کام کیا، سارے دولت کا کام کیا۔ ایک تو بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت جو انسان کو زیر کر دیتی ہے، انسان کے جسم کو نہیں، انسان کے دل کو، اس کی روح کو زیر کر دیتی ہے، اسے نیچا کر دیتی ہے انسان کے سامنے، وہ ہے اخلاقی طاقت۔ اور یہی وہ اخلاقی طاقت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جو دین کی تبلیغ و اشاعت میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، وہ طاقت آپ کے پاس تھی۔ اب دیکھیں آپ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، ابھی والد کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، والدہ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، ابھی 14-15 سال کی عمر رکھتے ہیں، کوئی ظاہری وسائل بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے سوائے یہ کہ ایک باغ جو آپ کو وراثت میں مل گیا تھا، وہی آپ کی کل پونجی تھی، اسی سے گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی وہاں پر نکل پڑے، مشہور واقعہ ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ پر تشریف لائے۔ اب یہ 14-15 سال کا لڑکا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی درویش اس کے باغ کی طرف چلے آ رہے ہیں، وہ فوراً آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم قندوزی کا استقبال کیا باغ کے اندر۔ سوچنے والی بات ہے، ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کرے، اگر کوئی نامعلوم شخص جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، کون ہے، کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، اگر کوئی ہمارے دروازے پر آ جائے، دروازے پر دستک دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاق سے اخلاق والا آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے، مولانا حضرت آپ فرمائیے کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ کیوں تشریف لائیں؟ اس سے زیادہ اور اخلاق کون بتائے؟ کیا کوئی غیر معروف آدمی کو، نامعلوم شخصیت کو کوئی آپ کے اندر گھر میں بلا کر بٹھاتا ہے؟ یہ وہ جو اخلاق تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے، یہ راست طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ تھے۔
آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی کو اپنے باغ کے اندر تشریف لانے کے لیے کہا. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک لڑکے کے اس طرح سے مہمان نوازی اور ضیافت کے طرز عمل کو دیکھ کر کافی متاثر ہو گئے. آپ اندر تشریف لائے. آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک جھاڑ کے نیچے جہاں سایہ تھا وہاں پر بٹھا دیا. اب بٹھانے پر اکتفا کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مہمان آپ کے پاس آ گیا تو مہمان نوازی بھی کرنی ہے. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کا عکس ہے، نمونہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ بھی اس طرح کا طرز عمل کیا کرتے تھے. یہ مہمان نوازی اور ضیافت، یہ اخلاق و کردار کا نمونہ پیش فرمایا. آپ یتیم و یسیر ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں مال دولت کہ کیا ضیافت کریں گے، گھر میں کچھ نہیں ہے کیا ضیافت کریں گے. بس باغ تو ہے، جھاڑ تو ہے، انگور کا موسم تھا. آپ نے ایک جھاڑ پر انگور لٹک رہے تھے، وہی انگور توڑ کر حضرت ابراہیم قندوزی کی خدمت میں پیش کر دی. یہ ضیافت دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی بڑے متاثر ہوئے اور سمجھ گئے، اپنی باطنی آنکھ سے سمجھ گئے کہ یہ عام لڑکا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جس کو یہ اخلاق، یہ تعلیم سکھائی گئی ہے. آپ نے اپنی جیب سے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور پہلے تھوڑا خود اس کو تھوڑا کھا لیا، اس کے بعد حضرت خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں دے دیا. اسی وقت حضرت خواجہ اجمیری نے بلا چون و چرا، بلا کسی تعمل کے، بلا کسی جھجک کے فوراً اس کو نوش فرما لیا. سیرت میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نوش فرمایا، جو دنیا سے جو علائق تھے، علائق دنیاوی جو ایک بشر ہونے کی حیثیت سے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ایک لخت غائب ہو گئے. دنیا سے بے رغبتی اپنے عروج پر پہنچ گئی. یہ اس مرد کامل کی توجہ کا پہلا اثر تھا. یہ بچپن کی بات ہے، جبکہ آپ ابھی ہندوستان تشریف ہی نہیں لائے. وہیں سے آپ کے اخلاق و کردار کا عملی نمونہ شروع ہو چکا تھا. ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، آپ اور آپ کے متوسلین. مشہور واقعہ یہ بھی، پرتھوی راج چوہان کے جو سپاہی تھے وہ اسی مقام پر اونٹوں کو بٹھایا کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اونٹوں کے مقام پر کوئی اور آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ قریب پہنچ کر کہنے لگے کہ بھائی یہ مقام خالی کریں، یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کی طرف متعجبانہ نظروں سے دیکھا، فرمایا لو ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب تمہارے اونٹ بیٹھیں گے تو وہ نہیں اٹھیں گے. ہم تو اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ نہیں اٹھیں گے. وہ وہاں سے اٹھ کر نکل گئے اور انہوں نے اونٹوں کو بٹھا دیا. جب دوسرے دن اونٹوں کو اٹھانے کا وقت آیا تو ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا. پرتھوی راج چوہان کو خبر ہوئی، اس نے واقعے کی حال حقیقت معلوم کی اور کہا کہ جاؤ اور اس درویش سے معافی چاہو، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک تمہارے اونٹ اٹھیں گے نہیں. وہ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آئے سپاہی اور کہا آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور تمہارے اونٹ اٹھ بھی گئے، جاؤ. اب ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے تبلیغ کے تعلق سے. جب حضرت خواجہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اونٹوں کو بٹھا دیتے تھے ہمیشہ کے لیے، تو ان لوگوں کو جو ان کو اٹھانے کے لیے آئے تھے ان کو بھجا کیوں نہیں سکتے تھے؟ انہی کو وہاں سے روانہ کر دیتے اپنی باطنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی قدرت اور روحانی قوت کا استعمال کرتے ہوئے انہی کو اندھا بہرا کر دیتے. وہ تو جب آ کر زور کرنے لگے، اٹھنے کے لیے کہنے لگے تو خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جیسے کہ کوئی کمزور اٹھ جاتا ہے. کوئی ہٹ درمی، کوئی اصرار، کچھ نہیں. اٹھنے کے لیے کہا گیا، اٹھ گئے، ٹھیک ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ وہ عملی نمونہ تھا دل جیتنے کے لیے
کس طرح سے بعض وقت اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتے ہوئے بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی عملی تعلیم تھی. کہنے کو بڑے لوگ کہتے ہیں کسی نے ایک گال پر تماچا رسید کیا تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. بولنا بہت آسان ہے، عملی طور پر کر کے بتانا تب تک اسلام کی تبلیغ کے کوئی آثار نہیں. جب سے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون سے لے کر آج تک اسلام دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں صرف اسی اخلاق و کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. یہ پرکشش اخلاق کی طاقت اتنی مضبوط طاقت ہوتی ہے، جیسا کہ صفی اورنگ آبادی نے کہا، جھک کے ملنا بڑی کرامت ہے، اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محبت کا پیغام دیا. سب سے بڑا پیغام محبت کا. محبت کو خوف سے آگے کا درجہ دیا جاتا ہے. خوف اور رجا دونوں سائملٹینیسلی ضروری ہے، ایک ساتھ ضروری ہے. ایک مل گیا دوسرا چھوٹ گیا تو تباہی. محبت ایک ایسی صفت ہے جو رجا اور خوف دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے. اور خوف سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اگر خوف ہو تو نفرت پیدا ہوتی ہے. کسی بڑے مفکر نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ ہم کو سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ تم سب سے زیادہ اس شخص سے ڈرو جو تم سے ڈرتا ہے. جو تم سے ڈرتا ہے اس سب سے زیادہ تم کو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈرنے والا تمہارے اندر تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے. کیونکہ ڈر سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ نفرت نہیں پیدا ہونا ہے. اور نفرت پیدا ہو گئی ڈر کے ساتھ ساتھ تو ڈر کے جو فائدے ہیں وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے خوف اور رجا دونوں کو سائملٹینیسلی رکھا ہے. ذرا بھی ترازو کا پلڑا ادھر کا ادھر ہو گیا تو پریشانی ہو جاتی ہے. اور محبت سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے صوفیاء کرام نے سب سے زیادہ محبت کو اہمیت دی، اور چشتیہ سلسلے میں بطور خاص محبت کو اہمیت دی گئی. اور یہ محفل سما کے جو نتائج ہیں، آپ سنیں گے محفل سما کے عنوان کے تحت کہ اس کے جو نتائج ہیں، اس سے سب سے پہلا نتیجہ جو حاصل ہوتا ہے اس سے محبت کی چنگاری دل میں پیدا ہوتی ہے. اور جس کے دل میں پہلے سے پیدا ہوئی ہے اس کے اندر ایک بھڑکنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک چنگاری شعلہ بن جاتی ہے. اسی لیے سما کے اس ذریعے کو اختیار کیا گیا چشتیہ سلسلے میں. یہاں تک کہ آپ کی دشمنی کے ارادے سے آنے والوں کے ساتھ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر ظلم و زیادتی زیادہ ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا دے دیتے، کئی انبیاء کرام نے دی، اپنی اپنی قوم کو تباہ ہو گئی ان کی قومیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بد دعا کیسے دیتے؟ جہاں بد دعا دینے کا وقت آتا وہاں پر عرض کرتے، پروردگار ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نادان ہے، حق کی خبر نہیں ہے، ان کو اپنے عمل کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہدایت دے دے. اور یہ نائب رسول ہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی. ان کے عمل میں بھی وہی اپنے نانا جان کے اعمال کا عکس نظر آتا ہے. ایک دشمن آپ کے پاس پہنچ گیا، دل میں ارادہ ہے کہ ان کو قتل کر دیں، قتل کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی باطنی قوت کے ذریعے اس کی دل کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، قتل کی نیت سے آ رہا ہے. پتہ چلتے ہی آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو کیوں آیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کیوں آیا ہے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کر کے چلا جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں.
کیا کرنا چاہتا ہے کر لے. بہت ہی اخلاق کے ساتھ اپنے دشمن کو اپنے اوپر وار کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں. شرمندہ ہو گیا. قتل کرنے کے لیے آنے والا آپ کے اس حسن اخلاق سے شرمندہ ہو گیا. اتنی باطنی قوت ہے کہ میرے دل کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور یہ باطنی قوت استعمال کرتے ہوئے مجھے نیست و نابود نہیں کرتے بلکہ میرے ارادے کی تکمیل کی پیشکش کرتے ہیں. اس حسن اخلاق پر شرمندہ ہو جاتا ہے. اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس نے آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگی، اور اسی وقت نہ صرف یہ کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا بلکہ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا. اور خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولی سورج کی طرح ہوتا ہے. ایک اللہ کا ولی سورج کی طرح ہوتا ہے جو روشنی بکھیرتا ہے ساری دنیا کی طرف، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میں جو روشنی دے رہا ہوں اس سے کتنے مسلمان استفادہ کر رہے ہیں اور کتنے غیر مسلم. سورج کا کام روشنی دینا ہے، ساری انسانیت کو روشنی دینا ہے، ساری مخلوقات کو روشنی دینا ہے، اور وہی کام ایک ولی اللہ کا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں ولی ایک دریا کی طرح ہوتا ہے. جس طرح دریا بہتا رہتا ہے اپنی سخاوت میں، اس کو یہ مطلب ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون اس سے استفادہ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. جو کرتا ہے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ پیاسا رہ جاتا ہے. ولی کا کام تو بس دریا کی طرح بہنا ہے. جو ان ولیوں سے مربوط ہوں گے وہ اپنی پیاس بجھائیں گے، جو نہیں مربوط ہوں گے وہ بازو سے نکل جائیں گے. ولی تو بہتا ہی رہتا ہے دریا کی طرح. اور ان تمام خصوصیتوں کے باوجود ولی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ولی ایک زمین کی طرح ہوتا ہے. اب حقیقی بات بیان فرمائی. ان تمام باتوں کی صراحت کے بعد اب یہ اصل نقطے پر آئے. زمین کی صفت کیا ہے؟ سارے لوگوں کو زندہ رکھنے کا موجب ہے یہ زمین. اسی مٹی اور پانی سے انسان کا خمیر تیار ہوا ہے، اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی مٹی سے اس کو خوراک ملتی ہے، اور اسی مٹی سے اگنے والے جھاڑ اس کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں. انسان کی زندگی اس روئے زمین پر اسی زمین کی وجہ سے ہے، اور یہی زمین انسانوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہے. لوگ اسی زمین کے اوپر سے اپنی چپلیں پہن کر پھرتے ہیں، روندتے جاتے ہیں، اس کے اوپر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پاؤں لگا کر پھرتے ہیں. یہ زمین کی عاجزی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زمین لوگوں کے قدموں تلے ہے. یعنی عاجزی میں ایک ولی ایسے ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا سر جھکا ہوا رہے. یہ جو تعلیمات تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے، اس نے انسانوں کو بے حساب لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو متاثر کر دیا. کم مدت میں لاکھوں لوگوں کا قبول اسلام کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے. 80-90 لاکھ آدمی حلقہ بگوش اسلام ہونا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اسی حضرت خواجہ غریب نواز کے ان 3 ارشادات کے پس منظر میں نے اس کو نظم بھی کیا تھا. مانگو سخائے دریا، خورشید کی چمک بھی، اور عاجزی بھی احمد مثل زمین مانگو. یہ 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لو. جب مانگنا ہی تو ایسی چیزیں مانگا کرو. یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے وقت نہیں لینا چاہیے. ایک بات بولتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابتدا میں نے ایک بات بتائی تھی کہ